خبر ہے عدالتی امور سے سپریم کورٹ میں پاناما پیپرز میں 436 پاکستانیوں کے خلاف تحقیقات کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی، جو کہ 1 ماہ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ جماعت اسلامی کے وکیل کی پاناما کیس کے لیے جوڈیشل کمیشن کی استدعا۔ آپ کو 7 سال بعد یاد آیا کہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے۔ جسٹس سردار طارق کی جانب سے استفسار کیا گیا۔ کیا صورتحال رہی؟ آج کی سماعت میں کیا کچھ ہوا، جان لیتے ہیں۔ ہمارے نمائندے عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر آگاہ کیجیے۔ دیکھیے، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ عدالت نمبر 3 میں جہاں پر بینچ کی سربراہی کی جسٹس سردار طارق مسعود نے، اور جماعت اسلامی کی درخواست تھی کہ 436 پاکستانیوں جن کے نام پاناما پیپرز میں سامنے آئے تھے ان کے خلاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا جائے۔ اس درخواست پر جب سماعت شروع ہوئی تو اس موقع کے اوپر جسٹس سردار طارق مسعود نے استفسار کیا جماعت اسلامی کے وکیل سے کہ آپ کو 7 سال کے بعد یاد آیا کہ اس کیس میں جو 436 لوگ ہیں ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اس وقت جب سپریم کورٹ آف پاکستان کارروائی کر رہی تھی تو صرف ایک فیملی کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہے اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ اس وقت جماعت اسلامی نے خود اپنا کیس جو 436 افراد کے خلاف تحقیقات کا تھا اس کو ڈی لسٹ کروا دیا اور الگ کروا دیا، اور اب آپ کہتے ہیں کہ سب لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں معاملہ کچھ اور تھا۔ اس موقع کے اوپر جسٹس سردار طارق مسعود نے اہم سوالات کیے جماعت اسلامی کے وکیل سے، جنہوں نے کہا کہ پاناما پیپرز میں نام سامنے آنے والے جو 436 پاکستانی ہیں ان کے خلاف تحقیقات کی جائیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو اس موقع پر جسٹس سردار طارق مسعود نے یہ کہا کہ سب سے پہلے تو معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیسے کوئی ہدایات دے سکتی ہے۔ آرٹیکل 184(3) میں انہوں نے کہا کہ ادارے موجود ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، FBR ہے، نیب ہے، FIA ہے، SCCP ہے۔ ان تمام اداروں کی موجودگی میں آپ نے کسی ادارے کو درخواست نہیں دی، براہ راست سپریم کورٹ میں آپ کیسے آ گئے، اور سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر آرڈر کیسے پاس کر دیا کہ آپ کو براہ راست ریلیف دے دیا گیا؟ اور اس وقت جب تمام لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی تو آپ نے اپنی درخواست کو کیوں نہیں کہا کہ سب لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، صرف ایک فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا؟ یہ اہم سوالات ہیں جس پر جماعت اسلامی کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ ہماری درخواست پر جب سپریم کورٹ نے کارروائی شروع کی تو اس کے بعد عدالت نے عمران خان کی درخواست کو ٹیک اپ کر لیا تھا، جس کے بعد ہمارا کیس جو ہے وہ الگ کر دیا گیا تھا۔ تو عدالت نے کہا کہ آرڈر میں بڑا واضح لکھا ہے کہ آپ کی اپنی درخواست تھی کہ دیگر تمام کے لوگوں کے جو کیسز ہیں ان کو الگ کر دیا جائے، اور صرف اس وقت جو پاناما کیس ہے اس کو چلایا جائے اور صرف ایک فیملی کے خلاف چلایا جائے۔ اس موقع کے اوپر اہم سوالات کیے گئے کہ یہ بتایا جائے کہ اداروں کی موجودگی میں سپریم کورٹ کیسے انویسٹیگیشن کو آرڈر کر سکتی ہے، کیسے GIT بنا سکتی ہے، اور کیسے 184(3) میں اتنا بڑا ریلیف دے سکتی ہے جو اس وقت مانگا گیا اور پاناما کیس میں سپریم کورٹ نے احکامات جاری کیے۔ یہ وہ اہم سوالات ہیں۔ اس موقع کے اوپر جسٹس سردار طارق مسعود نے یہ بھی کہا کہ یہ تمام تر جو صورتحال ہے اس میں معاملہ کچھ اور لگتا ہے، کیونکہ ادارے موجود ہیں۔ پاناما پیپرز میں اگر کسی کا نام آیا ہے تو پہلے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا کوئی کرائم بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ براہ راست سپریم کورٹ کیسے انویسٹیگیشن آرڈر کر سکتی ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہر معاملہ سپریم کورٹ نے ہی طے کرنا ہے تو پھر ان اداروں کا کیا فائدہ جو اتنے بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ یا یہ بینچ کوئی سو موٹو کارروائی نہیں کرے گا، بلکہ صرف اور صرف آپ کی درخواست کو قانون کے مطابق دیکھا جا رہا ہے۔ آپ ان سوالات کے جواب دیں کہ آپ نے اس وقت صرف ایک فیملی کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے دیگر جو 436 لوگوں کے خلاف کیسز تھے ان کو کیوں الگ کروایا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا استفسار کیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے۔ شکریہ آپ کا عامر۔